بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بغيرنا فليس منا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود بالإشارة وتسليم النصارى بالأكف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے غیر سے مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ نہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو نہ ہی عیسائیوں کی۔ یہودی لوگ سلام کرتے ہیں اپنی انگلیوں کے اشارے سے اور عیسائی اپنے ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا، پھر اس اصول کے مطابق ایک حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اصول یہ فرمایا کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو ادھر ہی شمار کر لے گا۔ کوئی اگر ہندوؤں جیسا بننے کی کوشش کرے، یعنی ہندوؤں کی وہ امتیازی علامات اور ان کی وہ شعار جسے کہتے ہیں مذہبی اگر کوئی اپنائے گا تو اسلام کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے چاہیے کہ وہ اپنا شمار ادھر ہی کر لے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، کیونکہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، بس جس کی مشابہت اختیار کر رہا ہے ادھر چلا جائے۔ پھر فرمایا خاص طور سے کہ تم لوگ یہودیوں کی مشابہت سے بچو، یعنی ان کاموں سے بچو کہ جو جس سے لگے کہ یہ آدمی یہودی ہے، ان کاموں سے بچو کہ جس سے لگے کہ یہ آدمی عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ سلام کرنا یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ جس طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام تو یہ ہے، لیکن مجبوری میں جلدی میں السلام علیکم اتنا بھی کہہ دیا جائے تو سلام پورا ہو جاتا ہے۔ السلام بھی کہیں اور علیکم بھی کہیں، اس سے سلام پورا ہو جاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملے تو السلام علیکم کہیں، لیکن اس کی بجائے یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب ملتے تھے تو آپس میں سلام نہیں کرتے تھے، سلام کہتے نہیں تھے زبان سے، بلکہ اس کی جگہ انگلیوں کا کوئی اشارہ کرتے تھے۔ اس اشارے کا مطلب اسی قسم کا کچھ ہوتا تھا، سلام وغیرہ کرنا۔ اور عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہتھیلی کا اشارہ کرتے تھے، پورے ہاتھ کا، اس کا مطلب بھی ان کا یہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقے تم نے نہیں اپنانے، خاص طور سے منع فرما دیے کہ یہ طریقے تم نے نہیں اپنانے، اس کی جگہ تمہارا طریقہ کیا ہے السلام علیکم۔ ہاں اگر دور والے جیسے بعض دفعہ ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ سے اشارے سے بھی سلام کا اشارہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی علماء نے لکھا کہ ہاتھ کا اشارہ یا انگلی کا اشارہ ویسے تو یہودیوں کا ہے، تو ان کی مشابہت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ زبان سے السلام علیکم کہا جائے، صرف اشارے پر اکتفا نہ کیا جائے، کیونکہ صرف اشارے پر اکتفا منع آ گیا یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے اور عیسائیوں کی مشابہت کی وجہ سے کہ وہ صرف ہاتھ اٹھا دیتے تھے، بس اس کا مطلب ان کا سلام ہوتا تو زبان سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ تو جب ہم کسی ملنے والے کو، جاننے والے کو
اشارے سے سلام کر رہے ہوں تو صرف اشارہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ زبان سے بولیں گے السلام علیکم، تاکہ یہ اشارہ عیسائیوں کی مشابہت میں نہ لے جائے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچایا ہے، اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ چھوٹی بات کو چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ چھوٹی بظاہر چھوٹی سی بات ہے، کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، آدمی ہاتھ سے کر لے یا زبان سے کرے، نہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو چھوٹا نہیں سمجھا تو اب ہمیں چھوٹا سمجھنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا جیسے چھوٹی سی نیکی بھی آ جاتی ہے، کانٹے کے ہٹا دینے سے رستے سے اللہ کا فضل متوجہ ہو جایا کرتا ہے، ایسے ہی چھوٹی سی غلطی پر پکڑ بھی آ جائے گا اور بڑی پکڑ بھی آ جایا کرتی ہے۔ ایک بلی کو باندھ کے رکھا تو ساری زندگی کے اعمال غارت چلے گئے اس بیچارے، اس لیے کسی چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس عمل میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جان بوجھ کر ایسا نہ کریں۔ اور بھولے سے کبھی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، لیکن خود اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ ہاتھ سے اشارہ صرف نہیں، جب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی نوبت آئے تو ساتھ زبان ضرور ہلا لیا کریں، السلام علیکم، کم سے کم اتنا لفظ بول لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ